بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اطاعت اور اس کے تقاضے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کی باقاعدہ طور پر بیس ہے، بنیاد ہے، اور یہ داخل ایمان ہے۔ وہ امتی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو۔ مومن کے لیے لازم ہے جیسے اللہ کی محبت ہے اسی طرح اپنے پیارے رسول سے محبت کرے، اور یہ دونوں محبتیں انسان کو بنیادی طور پر دیندار بنا دیتی ہیں۔ اور نبی کی محبت کی طرف ہمیں اللہ رب العزت نے خود دعوت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا راستہ بھی محبت رسول کو ہی رکھا، اپنی چاہت کا راستہ ہی چاہت رسول کو ہی رکھا، اپنی قربت کا راستہ ہی قربت رسول کو ہی رکھا، اور اپنی رضا کا راستہ رضائے رسول کو رکھا۔ ہم اسی موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ جس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی ووالدی والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی، یہاں تک احب الی کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والدین، والدین یعنی ماں باپ، ووالدی اولاد، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ یہاں تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے، ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا معنی یہ ہوا، بڑا واضح طور پر معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی محبت، باقی بھی محبتیں ہیں، اسلام ان محبتوں کا انکاری نہیں۔ ماں باپ کی محبت ہے اس لیے کہ وہ انسان کو دنیا کے اندر لانے کا سبب بنتے ہیں، انسان کو پالتے ہیں، انسان کی ساری خوشیوں اور غمیوں کے اندر اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اسے اس زمانے سے پالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کے لیے پلنا مشکل ہو جائے۔ اور چونکہ ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں تو ان کی محبت بھی ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی اولاد کی بھی محبت ہوتی ہے، اسی طرح دوست احباب رشتہ داروں کی محبت بھی ہوتی ہے، اسی طرح کھانے پینے کی محبت ہے، مال دولت کی محبت ہے، مکان کی محبت ہے۔ ان ساری اجمعین، ساری محبتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی محبت درجے کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ساری مخلوقات کی محبتیں ہیں۔ ظاہر ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے اونچا اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا، اور سلسلہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے نبی، سوائے اپنی جان کے باقی ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اے عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی لمحے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب اے عمر، تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سمجھ نہیں تھی، جب ان کو سمجھایا تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے توقف نہیں کیا، دیر نہیں لگائی، اسی لمحے کہا کہ حضور اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر میری محبت کا مرکز اور محور آپ کی ذات ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا تقاضائے بندگی بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کو ساری محبتوں کے اوپر رکھا جائے۔
اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ محبوب نبی ہیں. اگر یہ نبی نہ ہوتے، اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتا، کوئی شے بھی اللہ رب العزت نہ پیدا کرتا. اقبال کا بڑا خوبصورت باقاعدہ طور پر یہاں پر اشعار ہے: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ وہ سلسلہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا، ذات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، حضور کی ذات کو اللہ رب العزت نے اگر پیدا نہ کیا ہوتا تو کوئی شے بھی نہ ہوتی. اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران اس کی 31 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ شرط محبت اطاعت رسول. محبت کی شرط یہ ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جائے تو باقاعدہ طور پر اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کی پیروی بھی کی جائے. محبت صرف یہ نہیں کہ دعویٰ کیا جائے اور محبوب جو آرڈر دے، جو حکم دے، اسے نہ مانا جائے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت اس اعلان کو بھی اپنے پیارے محبوب کے ذریعے کروانا چاہ رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. گویا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ کی محبت کو پالو، رب سے محبت کرو، تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا راستہ بھی محبت رسول بنا دیا، اپنی قربت کا راستہ بھی قربت رسول بنا دیا، اپنی اطاعت کا راستہ بھی اطاعت رسول بنا دیا. اور آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رسول کے قریب نہیں ہونا چاہتا، میں رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اسے روک دیا. اے بندے، تمہارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے، ان سے محبت بھی کرو، ان کی اطاعت بھی کرو. اگر تم میری محبت کی طرف آنا چاہتے ہو تو راستہ رسول ہی کا ہے. اگر رسول کی طرف ہو تو میری طرف ہو، اگر رسول سے محبت کرتے ہو تو میری محبت ہے، اگر رسول کی اطاعت ہے تو میری اطاعت ہے. میری طرف اگر آنا ہو تو رسول کی طرف سے ہو کر آؤ. اسی طرح دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگ قیامت کے دن محروم ہو جائیں گے. حضور کا دیدار، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں. وہ جو محبوب کائنات ہیں، جو اس قدر حسن و جمال کے مالک ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے. وہ جن کے چہرے کو اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت بھی بڑی محبت سے تکتی رہتی ہے، اور جن کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت نے قبلے کو بدل ڈالا اور جن کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا. فرمایا کہ جنت سے کچھ لوگ باقاعدہ طور پر قیامت کے دن کچھ لوگ دیدار مصطفیٰ سے محروم ہوں گے. دیدار سے محروم کون سے لوگ ہوں گے؟ جن لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکال دی، دین کے اندر نئی باتیں نکالی، یعنی وہ دین نہ تھا اور ان لوگوں نے اسے دین بنا دیا. تو قیامت کے دن دیدار مصطفیٰ سے ان لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے
دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر کچھ نئی چیزیں داخل کر دیں جو دین نہیں تھیں، تو ان کو قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، حضور کی ذات کے حسن و جمال سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی بدبختی انسان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے اللہ رب العزت ان سے خاص طور پر ناراض ہے، اور وہ جنت کی طرف نہیں، وہ دوزخ کی طرف وہ لوگ جائیں گے۔ اسی طرح جنت سے بھی محرومی کا سبب بھی باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ کے اندر یوں آتا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے، کل امتی، جنت میں جائیں گے، الا من ابا، مگر وہ جو انکار کرے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے، صحابہ حیران ہو گئے کہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر انسان جنت کی طرف بھاگ کر جانا چاہے گا، تو تجسس پیدا ہوا، تو صحابہ نے پوچھا قیلا من ابا، کون انکار کرے گا؟ پوچھا گیا، پوچھنے والے صحابہ ہیں جی، کون انکار کرے گا؟ یہ پوچھا گیا، قال من طاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں تو وہ داخل ہوا جس نے اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی، حضور کے فرمان کو نہ مانا، نافرمانی کی، وہ انکار کرے گا۔ گویا یہ سادہ سی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور انکار کرنے والے وہ لوگ جو میرے فرمان کو سنیں گے مگر عمل نہ کر کے گویا وہ انکار کریں گے۔ تو جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہ مانا تو کدھر گئے؟ وہ دوزخ کی طرف چلے گئے، گویا وہ انکار کر گئے اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، گویا حضور کے اعمال کو انہوں نے نہیں اپنایا، حضور کی سیرت کو نہیں اپنایا، حضور کے راستے پر نہیں چلے، جس کی وجہ سے گویا انہوں نے حقیقت کے اندر انکار کیا، اور وہ کدھر چلے گئے؟ وہ دوزخ کا حصہ ہو گئے، وہ دوزخ کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا، کھول کے بیان کر دیا گیا کہ لوگوں سن لو، اس لیے کہ کچھ لوگ اطاعت رسول، اطاعت الہی، ان دونوں چیزوں کے اندر لوگ ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے صرف اللہ کی اطاعت، کچھ لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف تو جانا چاہیں گے، رسول کی طرف سے لوگوں کو روکنا چاہیں گے، پھیرنا چاہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کے لوگوں کا علاج کیا کیا؟ فرمایا من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت، حضور کی اطاعت کی اہمیت، حضور کے
ذات کو اپنانے کی اہمیت اس کے حوالے سے انسان کو اس حقیقت سے آشکار کرتی ہے کہ لوگوں، یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا. کہا کہ لوگوں، رسول کے پیچھے ہی چلنے والا میرے پیچھے چلتا ہے، جو رسول کا ہے وہی میرا ہے، جو رسول کے فرمان کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے گویا وہ میرے فرمان کے مطابق چل رہا ہے. من یطیع الرسول، یہاں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کی بات ہی نہیں کی. کہا کہ میرے رسول کے راستے کو کوئی دوسرا راستہ نہ سمجھنا، اسی کا راستہ میرا راستہ ہے. من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے میری اطاعت کی. فقد اطاع اللہ. تو کچھ لوگوں نے چونکہ یہ چاہا کہ یہ کہہ دیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس قسم کے بدبختوں کو اور ضلالت اور گمراہی والی سوچ کے لوگوں کو واضح طور پر پیغام دے دیا. پیغام یہ دیا کہ لوگوں، رسول ہی کی اطاعت تو میری اطاعت ہے، رسول کا راستہ ہی تو میرا راستہ ہے، رسول کی قربت ہی تو میری قربت ہے، رسول کی رضا ہی تو میری رضا ہے، رسول کی محبت ہی میری محبت ہے. اللہ رب العزت نے کہا سلسلہ یہ ہے، جو رسول کا ہے وہ میرا ہے، جو رسول کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر سورہ النساء کی 80 نمبر آیت ہے، 80 نمبر، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مضمون یہ بتا دیا کہ جو نبی کا ہے تو میرا ہے، جو نبی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. صحابہ کرام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی؟ کائنات کی سب سے زبردست محبت. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر سہیل بن عمر جو مشرکین مکہ والوں کی طرف سے ان کا سفیر بن کر آیا تھا، واپس گیا تو مکے والوں کو جا کے کہتا ہے باقی باتیں بعد میں کروں گا، مگر ایک بات سن لو، تم محمد اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنگ کا خیال دل سے نکال دو. وہ حیرت سے پوچھنے لگے خیریت؟ تم نے روم اور ایران کو بھی وزٹ کیا، وہاں سے بھی ہو کر واپس آئے، کبھی ان کے بارے میں یوں نہیں ڈرایا محمد اور ان کے ساتھیوں کی کیا تعداد بڑھ گئی، اسلحہ بہتر ہو گیا، اتنا زیادہ تم ڈر گئے ہو، ہمیں ان کے بارے میں بتا رہے ہو جن کو ہم نے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ عشق، وہ محبت، وہ اطاعت رسول کے حوالے سے دیکھا ہے، وہ منظر جو روئے زمین کے اوپر عشق اور محبت کرنے والے کسی اور بندوں کے اندر اور ان کے لیڈرز کے اندر یہ معاملہ نہیں پایا جاتا. تو کہا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا چہرہ اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اتنا ادب کرتے ہیں کہ نیچے ان کے سینکڑوں ہاتھ آ جاتے ہیں. وہ اس سے ان کے لیے تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے مریضوں کو اس سے شفا دیتے ہیں، وہ اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے بال کٹے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ انہیں اٹھا لیتے ہیں اور تبرکاً اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ تو ریالٹی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضور کے جسم پاک کے اوپر پسینہ مبارک تھا. انہوں نے فوراً شیشی پکڑی اور اس کے اندر اسے جمع کرنا شروع کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب سے بہترین خوشبو جمع کر رہی ہیں. کیا کرو گی؟ کہا اس لیے اس کو صرف اور صرف دلہنوں کو لگائیں گے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی ان کی نسلوں سے بھی آپ کی خوشبو آئے گی. گویا کائنات کا یہ وہ ایسا قیمتی عطر ہے کہ جو صرف کپڑوں کو منور اور روشن اور خوشبودار نہیں کرتا، بلکہ اس کی خوشبو نسل در نسل منتقل ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک باقاعدہ طور پر ان دلہنوں کو لگایا جاتا جن کی شادی ہونے لگتی، تو ان کی نسلوں سے بھی لوگ سونگتے اور کہتے اللہ کی عزت کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ان بچوں سے بھی آ رہی ہے جن کی ماؤں نے محمد مصطفیٰ کا پسینہ حاصل کر لیا. خالد بن ولید ایک جنگ کے دوران جنگ سر کٹ رہے ہیں،
ہاتھ کٹ رہے ہیں، ٹانگیں کٹ رہی ہیں، انسان زخمی ہو رہے ہیں، اور خالد جو کمانڈر تھے اپنے گھوڑے سے اتر کر زمین پر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بعد میں کہ خالد عجیب، میں نے منظر دیکھا کہ اتنا زبردست جنگ کا منظر تھا اور آپ پتہ نہیں کسی چیز کی تلاش کر رہے تھے۔ تو کہا کہ میری ٹوپی زمین پر گر گئی تھی۔ وہ حیران ہوئے کہ خالد، اس ٹوپی کی خاطر تم اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہے تھے؟ کہا کہ نہیں، اس ٹوپی کی خاطر نہیں جو میرے سر کے اوپر ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اس بال مبارک کی خاطر، اس منہ مبارک کی خاطر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ٹوپی کے اندر تھا، وہ زمین پر گر گئی تھی، اس کی عزت، ادب اور احترام کے لیے۔ خالد اسے بے ادبی سے بچانا چاہتا تھا، کہیں اس کے اوپر کسی جانور کا، کسی انسان کا پاؤں نہ آ جائے۔ اگر میری عزت بھی قربان ہو جاتی، میری جان بھی قربان ہو جاتی، تو خالد کے لیے یہ سلسلہ کم نہیں ہے۔ ہم اپنی ساری چیزیں ذات مصطفیٰ حضور کی ذات سے منسوب بالوں کی عزت کے اوپر بھی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ روئے زمین کے اوپر یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا منظر ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی کسی کے اپنے محبوب کے بالوں سے بھی اس قدر زیادہ محبت کرتا ہو۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک سے بھی، اسے خاک پاک کہا جاتا ہے، خاک مبارک کہا جاتا ہے۔ حضور کے پسینے کے اندر خوشبو، حضور کے بالوں سے بھی لوگوں نے تبرک لیا، حضور کے کپڑوں کو جمع کیا گیا۔ روئے زمین کے اوپر یہ عشق مصطفیٰ کا وہ منظر نامہ ہے جو کسی اور کے لیے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، اپنے اس نبی سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کر دینا، اگر یوں کرو گے تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو اپنے پیارے نبی کی عزت، ادب اور احترام اللہ پاک نے یوں سکھائی، یوں سمجھائی کہ ان کی عزت یوں کرنا کہ ان سے بڑھ کر اونچی آواز میں تمہاری آواز نہ نکلے، ان سے آگے تمہارے قدم نہ ہو، اور خبردار کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی جس نیکی کے اندر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم پیچھے چلنا۔ میرے مصطفیٰ کا ادب حد درجہ ہے، اور اگر بے ادبی ہو گئی تو تمہاری ساری زندگی کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی عشق مصطفیٰ، یہ ادب مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ جو دین کی اصل ہے۔ اس لیے کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔